بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ ویلکم ٹو آور چینل اسلامک اسٹف. آج ہم بات کریں گے دو ایسے ٹرمز کے بارے میں جو آن اے سرفیس لیول لکس ویری الائک. وہ بالکل لگتا ہے کہ ایک ہی کام ہے, بٹ آن ڈیپر ڈاؤن وی گیٹ ٹو نو کہ وہ ٹو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ود ڈفرینٹ کانسیکوینسز آف کورس. تو پہلا وہ ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کانٹمپلیٹ کرنا انگلش میں, which translates to کہ تفکر کرنا, تدبر کرنا, فکر و ذکر کرنا اللہ کا, اللہ کی کریشن پہ سوچنا, سمجھنا, ٹائم اسپینڈ کرنا اس کو سمجھنے کے لیے with that intention. And the other thing is idly پڑے رہنا, کچھ بھی نہیں کرنا, لیزیلی you're just آپ اپنے بستر پہ پڑے ہیں یا آپ کہیں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں, you're lost in your own thought. اور وہ ایسا کوئی خیال نہیں ہے جو کہ بہت پروڈکٹیو ہے رادر. تو مجھے یہ ہمیشہ لگتا تھا کہ اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں سوچنا اور سمجھنا ہے, اس کے لیے ہم کو اپنے آپ کو اس دنیا کے کچھ افیئرس سے ڈیٹیچ کرنا ہوگا, ان چیزوں سے نکالنا ہوگا, سو دیٹ کہ ہم کچھ وقت اسپینڈ کر کے سکیں ان چیزوں پہ جس پہ ہم کو کوئی وزڈم حاصل کرنی ہے, کوئی چیز سمجھنی ہے. تو وہ اسٹیٹ جو ریکوائرڈ ہے سمجھنے اور سوچنے اور فکر اور ذکر کے لیے, وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہے جس میں یو آر الون, آپ اکیلے ہیں, آپ خالی ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کنٹینیوسلی چل رہی ہے, جس ان نو ہیڈ. تو پھر تو یہ ایک ایسا اسٹیٹ ہے جو شاید آئیڈلنس کے قریب بھی ہو, کیونکہ اگر آپ خالی بیٹھے ہیں, جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, جب اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, جب آپ الٹی سیدھی جگہوں میں اپنا دماغ لگا رہے ہیں, یا آپ اوور تھنک کر رہے ہیں, یا آپ کو شیطانی وسوسے آ رہے ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ خالی نہ رہا کرو, آپ اپنے آپ کو کسی کام میں لگائیے, کسی کام میں انڈلج کیجئے, کسی چین میں رکھیے, کسی سائیکل میں رکھیے, تاکہ آپ کو اتنا یو ڈونٹ گیٹ اٹریکٹڈ ٹو دا وسوسہ آف شیطان. تو پھر اس دونوں اسٹیج میں جب آپ کا ذہن ایسا خالی ہونا چاہیے, تو ہم کیسے کانٹمپلیٹ کر سکتے ہیں, یا کیا افیکٹولی ڈفرینس ہم نکال سکتے ہیں. تو الحمدللہ تھوڑا بہت اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کے بعد, اور مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ, اور میں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتی ہوں, سو دیٹ جو میری طرح اس بات کو لے کے کچھ لوگ ٹربلڈ ہوں تو ان کی بھی ٹربل دور ہو جائے. تو یہ ہے, اگر آپ کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں تو آپ پرپسفلی کریں گے. اگر آپ کسی چیز کے بارے میں فکر کر رہے ہیں, فکر ہمیشہ اوریجنیٹ ہوگی آپ کے جاننے سے, آپ کو اس چیز کا علم ہوگا, آپ کی اس چیز سے واقفیت ہوگی, تبھی آپ اس چیز کے بارے میں سوچ سکیں گے, تفکر تدبر کر سکیں گے, اعتبار کر سکیں گے, ریئلائز کر سکیں گے. اور اس کے لیے اگر آپ آئیڈل پڑے ہیں, اگر آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں, یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم, اس کے لیے آپ کو کوئی پرپس نہیں چاہیے, بلکہ بالکل الٹا, اس کے لیے آپ کو پرپس لیس ہونا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو کوئی زندگی میں کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں ہے جو آپ کو ڈرائیو کر رہی ہے, یا آپ کو یہاں جانا ہے, یا آپ کو کل کو یہ اچیو کرنا ہے. لیکن کانٹمپلیشن کے لیے ہمیشہ آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے موجودہ حال سے کسی ایک اچھے ٹرانسفارمڈ حال کی طرف جائیں. آپ کو ہمیشہ ایسے لیزی پڑے رہنے میں آپ کے پیچھے کوئی پرپس نہیں ہوگا, آپ اپنی لائف سے کوئی مقصد نہیں ہوگا, آپ کچھ اچیو نہیں کرنا چاہیں گے. اگر آپ کسی خیال میں ہوں گے تو آپ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ آپ کا جو موجودہ حال ہے اس سے کہیں بہتر آپ کا آنے والا حال ہو. لیکن اگر آپ کسی لیزینس کا شکار ہوں گے, اگر آپ ایسے ہی یوں ہی پڑے ہوں گے, آپ کی زندگی میں کوئی خاص ایسا ڈرائیو نہیں رہے گا, تو آپ کا یہ بالکل بھی وہ نہیں رہے گا کہ آپ کا فیوچر آپ کے پاس سے, آپ کے پریزنٹ سے بیٹر ہو. یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم. آپ بس اپنا ٹائم یوں ہی کاٹ رہے ہیں, بس آپ تھکے ہوئے ہیں, یا یو آر ناٹ انٹرسٹڈ, آپ کوئی پین نہیں لینا چاہ رہے ہیں, یا آپ اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے مینٹلی شیپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بالکل ایملیس رہیں گے, آپ بالکل انکانشیسلی بس وہ کام کر رہے ہیں تو کرے جا رہے ہیں, آپ کا کوئی پرپس نہیں ہوگا, آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو ڈرائیو کرے گی. اور آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے فیوچر میں کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, کیونکہ آپ کی چاہت نہیں ہے کہ آپ کا جو فیوچر ہے آپ سے آج سے بہتر ہو. اور دوسرے ہینڈ پہ ہم دیکھیں گے جہاں اگر انسان فکر میں ڈوبتا ہے, اگر اللہ کا کہاں مانتا ہے,
تو اس کا آنے والا کل ہمیشہ موجودہ آج سے بہت ہی بہترین ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالے گا جس سے وہ خود کا بھلا کر سکے گا، اپنے دل کو سکینت اختیار کرا پائے گا، اپنی اس جو بھوک ہوتی ہے جو سمجھنے اور سوچنے کی، جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک وہ دیا ہے کہ اگر آپ پونڈر کریں گے تب آپ کو ریئلائزیشن ہوگا، تو آپ کو جب وہ ریئلائزیشن ہوتا ہے نا تو آپ کی جو ایک جاننے کی چاہت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی پورا کر دیتا ہے، اور آپ کو اللہ پہ جو یقین ہے، جو بھروسہ ہے، وہ اور بڑھیا ہو جاتا ہے، وہ اور بہتر ہو جاتا ہے، وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے with your contemplation. ٹھیک ہے، اور contemplate بھی وہ بندہ کرتا ہے جو مایوس نہیں ہوتا ہے، جو مایوس طبیعت کا نہیں ہوتا ہے، جس کو زندگی سے امید ہوتی ہے، جس کو اللہ سے امید ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہتر ہو، جو چاہتا ہے کہ وہ اوروں کی زندگی بہتر کر سکے، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے قربت حاصل کر سکے، جو چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں جنت حاصل کر سکے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کانٹمپلیشن اور آئیڈلنس میں کیا فرق ہے. دونوں میں ایک ایسی اسٹیشن، ایک ایسا اسٹیٹ تو چاہیے جہاں پہ آپ اپیرنٹلی کچھ نہیں کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ سرفیس لیول پہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی اسٹیٹ، بس ایک اسٹیٹ میں اگر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، لیکن ان یور ہارٹ، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، ایٹ اے ویری ڈیپر لیول، ٹو ڈسٹنکٹ تھنگس آر ہیپننگ. ٹھیک ہے، جو بندہ کانٹمپلیٹ کر رہا ہے اس کے دل و دماغ کی کیفیت بالکل مختلف ہے اس بندے سے جو بندہ یوں ہی پڑا ہے، اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، ہم کو اس کا بھی صحیح یوٹیلائزیشن کرنا چاہیے. تو قرآن میں کانٹمپلیشن یا ریئلائزیشن یا پونڈرنگ اوور اللہ's کریشن، ان ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مختلف ٹرمز یوز کیے ہیں عربی میں. تو اگر ہم قرآن کی اسٹڈی کریں گے تو 4 میجر ٹرم جو ہمارے سامنے آئیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ورسز میں ڈفرینٹ پیسیجز کے ساتھ یوز کیا ہے. تو پہلا جو چیز ہے وہ آتی ہے تفکر. تفکر بنا ہے فکر سے. فکر ہم ایز اے ہیومن بینگ کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم کسی چیز کے کانٹیکٹ میں آئیں. ایک ایگزامپل اگر ہم لیں، سپوز کریں کہ یو آر واکنگ ان اے اسٹریٹ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک پیڑ ہے. اب آپ کا کانٹیکٹ کس سے ہوا؟ پیڑ سے ہوا. جب وہ کانٹیکٹ ہوگا تو آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے گا. آپ مان لیجیے اب یہ خیال جو آپ لا رہے ہیں یہ ڈیلیبریٹ خیال ہوگا، یہ آپ کانشیسلی سوچیں گے، نہیں ایک انٹینشن کے ساتھ سوچیں گے. اچھا تو یہ پیڑ کیسے آیا؟ اب مان لیجیے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا. پھر جو قرآن میں ایک اور ٹرم ہوا ہے تفکر کے بعد یوز ہوا ہے وہ ہے تذکر یا تذکر. تذکر جو ہے وہ ذکر سے بنا ہے. اب سپوز کریے آپ اپنے گھر آ گئے، اب آپ کو وہ خیال آ رہا ہے، یو آر ریممبرنگ. ذکر کا مطلب ریممبر کرنا. تو آپ یاد کر رہے ہیں کہ اچھا وہ پیڑ مجھے راستے میں دکھا تھا، یا میرے دل میں یہ خیال اٹھا تھا کہ وہ وہاں کیسے آیا، کہ وہ پیڑ کبھی تو اس جگہ پہ نہیں تھا لیکن آج وہ کیسے ہے. پھر جو تیسرا ٹرم قرآن میں آتا ہے وہ آتا ہے اعتبار. اعتبار کا اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کا ریئلائزیشن ہونا، کوئی چیز سمجھ میں آنا. تو آپ سب سے پہلے ہمیشہ یہ ایک وہ بھی سائیکل بھی ہے. سب سے پہلے آپ فکر کریں گے، فکر کرنے کے بعد آپ وہ چیز بار بار یاد کریں گے تاکہ آپ اس پہ سوچ سکیں، کوئی نیا پوائنٹ گراسپ کر سکیں. پھر آپ اس نئے پوائنٹ گراسپ کرنے کے بعد آپ ایک ایسے اسٹیج پہ پہنچیں گے جہاں پہ آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. اوکے آئی گاٹ اٹ کائنڈ آف تھنگ. اچھا تو وہ سپوز کرے کہ اچھا وہ پیڑ ایسے ہوا کہ مطلب اس پیڑ میں پھل ہوتا ہے، پھل کے اندر کوئی سیڈ ہوتے ہیں، بیج ہوتا ہے، وہ بیج گرتا ہے تو پھر ایک نیا پیڑ اگتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے. پھر جو چوتھا اسٹیج ہے وہ ہے تدبر کا. تدبر بنا ہے عبور سے. عبور حاصل کرنا کسی چیز کے بارے میں، مطلب اس پہ آپ کی کنکر کر لینا، وہ چیز پہ آپ کی ایکسپرٹیز ہو جانا. تو جب وہ آپ بار بار اسی پروسیس کو دہرائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز اچھا ہو جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسا پہلو آپ کے سامنے اس چیز سے ریلیٹڈ رکھے گا جو شاید انیشیلی آپ کے ذہن میں کہیں نہیں تھا، جو شاید آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آنا تھا اگر آپ یوں ہی بس اس سے گزر جاتے بغل سے، اپنے ہی لیزینس میں اگر آپ پاس کر جاتے ہیں اس پیڑ کو، یا آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے، یا آپ کبھی پرپسفلی اس چیز کے بارے میں خیال ہی نہیں لاتے کہ یہ اللہ کا کریشن کیسے آئی ہوگی، کیسے بنی ہوگی، اس کی انٹریکسی کیا ہے.
تو یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل تھا جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو آئندہ سے آپ یہ خیال کریے گا کہ اگر آپ خالی بیٹھے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں یا آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یا آپ بس اپنا وقت کاٹ رہے ہیں؟ ٹائم، یو کلنگ یور ٹائم انگلش میں بولتے ہیں جس کو ہم. تو اس بات کا خیال کریے گا اور کوشش کریے گا کہ آپ اس وقت کو صحیح استعمال میں اللہ کی راہ میں لگائیں تاکہ آپ خود میچیور ہوں، آپ کے تھاٹس خود میچیور ہوں، آپ خود کی ہیلپ کر سکیں، خود کی ہنگر کو سیشیٹ کر سکیں اور دوسروں کی ہیلپ کر سکیں تاکہ آگے ایز اے امہ ہم پروگریس کر سکیں، ہم ہیومینٹی کو کچھ دے سکیں اور ہم اللہ کی کریشن کی کچھ ہیلپ کر سکیں، اور تاکہ آپ کی آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک بہت اچھا رزلٹ رکھا ہو، آپ کو جنت دے. سو ود دس میسج آئی ہوپ کہ آپ کی بھی اگر دل میں کوئی ایسے ڈاؤٹس اٹھ رہے ہوں جو میرے دل میں چل رہا تھا وہ کلیئر ہو گیا ہو اور آپ اس بات کو سمجھ کے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو سمجھائیں اور خود بھی عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویری سون. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.